کیا امت مسلمہ پر موجودہ حالات میں جہاد فرض ہے؟ اور اگر فرض ہے تو کس پر کیسے فرض ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لیجیے، بہت اہم مسئلہ ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے اور کیسے فرض ہوتا ہے۔ جہاد کب فرض ہوگا اور جہاد کیسے فرض ہوگا؟ جہاد فرض ہوتا ہے جب کسی مسلمان ملک پر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے، خدا نخواستہ پاکستان پر کوئی انڈیا حملہ کر لیتا ہے، یا آج فلسطین پر اسلامی ریاست ہے اس پر اسرائیل دہشت گرد حملہ آور ہے۔ کسی مسلمان ملک پر کوئی حملہ آور ہو جائے یا کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والے مسلمانوں پر ان کے اسلام لانے کی وجہ سے دشمن حملہ آور ہو جائیں، جیسے انڈیا میں گجرات کے مسلمانوں پہ آئے روز حملے ہوتے ہیں، تو اگر کسی غیر مسلم ملک میں رہنے والے کسی مسلمان آبادی پر صرف ان کے اسلام کی وجہ سے اور کوئی جرم نہیں ہے کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ اس ملک کے اس صوبے والوں پر جہاد فرض ہو جائے گا، اس شہر والوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ اس مقابلے کے لیے کافی ہیں تو صرف انہی پہ فرض ہوگا، لیکن اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس شہر کے ساتھ جو جڑواں شہر ہوں گے، جڑے ہوئے شہر ہوں گے، ان پہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اب یہ اس کا جہاد کا دائرہ پھیل رہا ہے، اگر ایک صوبے والے کافی نہیں تو دوسرے صوبے والے پر بھی فرض ہوگا، اور کرتے کرتے اس پوری اسلامی ریاست پر جہاد فرض ہو جائے گا، اتنے لوگوں پر کہ جتنے لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے کافی ہو سکیں۔ اگر وہ ملک دشمن کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا، وہ کافی نہیں ہے، تو پھر ساتھ والے اسلامی ملک پر بھی جہاد فرض ہوگا۔ اگر وہ دو ملک بھی نہیں لڑ سکتے مل کر تو تیسرے ملک پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا۔ یوں آہستہ آہستہ دشمن کی طاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاد کا جو دائرہ ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا، اور اگر دشمن اتنا مضبوط ہو جائے کہ پوری امت مسلمہ کو اس سے لڑنا پڑے، جہاد کرنا پڑے، تو پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو جائے گا، جیسے کہ آج فرض ہے۔ کیونکہ فلسطین وہ چند لاکھ نہتے مسلمان، ان کے اپنے وطن کو ان کے لیے دنیا کی بدترین جیل بنا دیا گیا ہے۔ جیلوں میں بھی وہ کام نہیں ہوتا، دال روٹی جیل میں بھی مل جاتی ہے، لیکن آج تو وہاں ان کا پانی بھی بند ہے، کھانا بھی بند، نامعلوم وہ لوگ کیسے سانس ایک ایک سانس لے رہے ہیں۔ تو وہ نہتے مسلمان، اور دوسری طرف پوری دنیا اسرائیل اور کفر کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا مسلمان ملک اور کیا غیر مسلم ملک، 5-6 ملکوں کے صرف زبانی کلامی بیانات کے علاوہ اور کوئی عملی کارروائی کوئی ملک نہیں کر رہا، کوئی قابل ذکر کارروائی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے۔ تو تقریباً دنیا کا پورا کفر اسرائیل کے ساتھ اپنی طاقت لے کے کھڑا ہے، اور دوسری طرف امت مسلمہ ہے۔ تو ان حالات کے تناظر میں امت مسلمہ پر اس شرعی جہاد کے دائرے کے ضابطے کے مطابق پوری امت مسلمہ پر اس وقت جہاد فرض ہے۔ اب یہ تو وہ جہاد کی فرضیت کا مسئلہ ہے کہ جہاد فرض کب ہوگا، کیسے ہوگا، کن حالات میں ہوگا۔ اب جہاد کی فرضیت کے اندر بھی تفصیل یہ ہے کہ اب جہاد اگر فرض ہے تو کس پر کیسے فرض ہوگا۔ جہاد کے معنی کوشش کے، اور عام کوشش نہیں، بھرپور کوشش کرنا، دشمن کی مکمل اسلام کی سر بلندی کے لیے، امت کے دفاع کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، قیام امن کے لیے جہاد کرنا، یہ بھرپور کوشش کرنا۔ اب یہ کوشش کس نے کیسے کرنی ہے، یہ ایک آگے تفصیلی بات ہے، جس کا صرف خلاصہ یہ ہے کہ جس فرد میں، جس شخص میں جو صلاحیت ہوگی وہ اپنی اس صلاحیت کے ساتھ جہاد کرے گا۔ مثلا ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹر اپنی فیلڈ کے مطابق جہاد کرے گا، وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرے گا، وہ علاج معالجہ کرے گا، وہ ان کو جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور آج دیکھیے فلسطین کے اندر ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے، جو مسلمان ڈاکٹر ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ان بدبختوں صہیونیوں نے ہسپتال کے اوپر بمباری کی، 800 کے لگ بھگ مسلمان جو زخمی اور بیمار تھے انہیں بھی شہید کیا گیا۔
اور یہ دنیا کی پہلی کانفرنس تھی جو 500 شہداء کی لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے گنے چنے ڈاکٹرز نے کانفرنس کر کے دنیا کو پیغام دیا کہ دیکھو اس وقت یہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو ان ڈاکٹرز کا، ان میڈیکل کے سٹاف کا کتنا بڑا جہاد ہے کہ پاکستان، دنیا کی ساری قومیں، وہ فوجیں مل کے وہ جہاد نہیں کر رہی جو وہ ڈاکٹرز جہاد کر رہے ہیں جان بچانے کا۔ تو ڈاکٹر نے لڑنا نہیں ہے، ڈاکٹر نے اپنی فیلڈ کے مطابق جہاد کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ایک سائنٹسٹ ہے، اس کو اللہ نے دماغ دیا ہے، وہ سائنس کو جانتا ہے، تو وہ نئی سے نئی چیز ایجاد کرے گا، وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں امت کو آگے لے کر جائے گا، دشمن کے مقابلے پر اللہ قرآن نے کہا وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی پوری قوت تیار رکھو دشمن کے مقابلے۔ قوت کیسے تیار ہوگی؟ قوت جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے بغیر آج کے دور میں ناممکن ہے۔ تو سائنٹسٹ، سائنسدان جہاد کرے گا سائنس کے میدان میں آگے نکل کر۔ ایک وکیل ہے، ایک جج ہے، ایک قانون کو جاننے والا ہے۔ یہ قانون کو جاننے والا یہ ملکی عدالتوں میں اور بین الاقوامی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، قانون کے مطابق کیس دائر کرے گا اور مظلوم کو حق دلانے کی قانونی جدوجہد اور کوشش کرے گا۔ یہ اس کا جہاد بن جائے گا۔ ایک شخص تاجر ہے، وہ لڑ نہیں سکتا، وہ کوئی علاج معالجہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو پیسہ ہے، وہ پیسے سے پیسہ بنانا جانتا ہے، حلال طریقے سے تجارت کرتا ہے۔ اس تاجر کے ذمے فرض ہے کہ اپنے مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق جہاد پہ خرچ کرے۔ اس کا جہاد مال سے ہو جائے گا۔ ایک پڑھا لکھا ایک انسان، ایک عالم دین ہے، اب یہ عالم دین، اس کے پاس علم کی طاقت ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا کو مسائل بتائے گا، جہاد کی ترغیب دے گا، جہاد کے بارے میں شعور دے گا، شریعت کے احکامات بتائے گا، اس کا یہی جہاد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص، آج آئی ٹی کی دنیا ہے اور شاید یہ فیلڈ مستقبل کی سب سے بڑی فیلڈ بننے والی ہے، تو اب ایک مسلمان آئی ٹی کی فیلڈ میں ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، وہ اس میدان سے امت مسلمہ کو غالب کرنے، کفر کو مغلوب کرنے، مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک میڈیا رپورٹر ہے، ٹی وی اینکر ہے، میڈیا کی طاقت ہے، تو وہ خبر نشر کر کے دنیا کو ظلم کے مناظر دکھا کر، تاکہ دنیا کو غیرت آئے اور ظالم اور مظلوم کی پہچان ہو جائے، اس کا وہ جہاد ہے۔ آج غزہ کے اندر وہاں رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہاں جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، وہ کیمرے پکڑ کے ظلم دکھا رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں، تو ان کا وہی جہاد ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک کی فوج ہے، آرمی ہے، آرم فورسز ہیں، تو ان کا کام صرف بیان جاری کرنا نہیں ہے، ان کا کام صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ فوج کا اصل کام لڑنا ہے، جہاد عملی قتال کرنا ہے۔ فرنٹ لائن پر یہ لوگ ہوں گے، سب سے آگے دشمن کے صف اول میں یہ لوگ ہوں گے، ہاں ان کے پیچھے پورا ملک ہوگا، پوری قوم ہوگی، ایک ایک بچہ بچہ کھڑا ہوگا، جہاں ان کو ضرورت پیش آئے گی اپنی جانیں دیں گے، لیکن اصل لیڈ تو لڑائی فوج نے کرنی ہے۔ اس وقت میں اور آپ، اگر ہمیں پاکستانی حکومت جہازوں میں بٹھا کے وہاں غزہ بھیج بھی دے، تو میں اور آپ وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے مزید مسائل بڑھا دیں گے، ہماری وجہ سے شاید مصیبت ان کی دگنی ہو جائے۔ تو جن کا کام لڑنا ہوگا، جن کا کام فائٹ کرنا ہوگا، جن کی ٹریننگ لڑائی کی ہے، وار کی ہے، جنگ کی ہے، جن کے پاس جنگی حکمت عملیاں موجود ہیں، تو فائٹ کرنا، جہاد عملی طور پہ اسلحہ کے ساتھ، جس کو جہاد بالسیف کہا جاتا ہے، وہ ان کا کام ہوگا جن کے ہاتھ میں سیف یعنی تلوار یعنی ویپنز ہوں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ تو یوں اس وقت امت مسلمہ پر جہاد فرض ہے، لیکن ہر مسلمان پر اپنی حیثیت کے مطابق جہاد فرض ہے، اپنے دائرے کے مطابق جہاد فرض ہے۔ اور جہاد، یہ جہاد نہیں ہے کہ اگر ہم دشمن کو نہیں مار سکتے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیں، یہ بھی جہاد نہیں ہے۔ اگر ہم ظالم کو نہیں مار سکتے تو سویلینز کو، مظلوموں کو مارنا شروع کر دیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ اپنے ملک میں جلاؤ گھراؤ شروع کر دیں، اپنے ملک پہ حملے شروع کر دیں، چرچ پر، مندر پر، ٹیمپل پر، مسجد پر، بازاروں میں، اپنے دفاتر پر، اپنے قومی اداروں پر، اپنے سرکاری محکموں پر ہم تو حملے کر دینا، یہ کوئی جہاد نہیں ہے۔
تو جہاد یقیناً فرض ہے اور ہر ایک پر فرض ہے موجودہ حالت میں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جہاد کا دائرہ کون سا بنتا ہے۔ ہم دوسروں کے دائرے سے زیادہ اپنے جہاد کے دائرے کے جواب دہ ہیں کہ ہم نے اپنے دائرے کے مطابق دعا، ایک شخص کچھ نہیں کر سکتا سوائے دعا کے، تو اس کا دعا مانگنا ہی جہاد بن جائے گا۔ تو یوں جہاد کی فرضیت اور جہاد کی کیفیت کا دائرہ پھیلتا چلا جائے گا۔